لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موضوع کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے. اس سلسلے میں ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کے متعلق گزشتہ تقریر میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، اس واقعے کی یادگار کے طور پر خداوند متعال نے امت مسلمہ میں فریضہ حج کو عائد کیا، اور اس فریضہ حج میں بہت سارے ارکان و افعال و اعمال اس واقعے کی یادگار کے طور پر رکھے گئے. چنانچہ اسی بنیاد پر وہ واقعہ کہ جو اس واقعے سے بہت ہی اعلیٰ اور بزرگ اور برتر اور عظیم ہے، جو کہ ذبح عظیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اگر اس واقعے کربلا کی یادگار کو بھی انسان اپنی زندگی میں اپنائے اور اس واقعے کے آثار و مراسم کو اپنی زندگی میں جاری و نافذ کرے اور اس واقعے کے بعد افعال و اعمال کو اپنی زندگی میں شامل کرے، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی، بلکہ قرآن کے اصول کے مطابق اور شریعت و احکام اور اللہ و رسول کی مرضی کے مطابق یہ بات ہوگی. اور اس کے علاوہ جیسا کہ اس ذبح عظیم اور واقعہ کربلا کا تعلق امام حسین علیہ السلام کی ذات سے ہے، جو کہ اہل بیت اور آل رسول کی ایک ممتاز و نمایاں ہستی ہیں، اور جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے اجر رسالت کے طور پر کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ تم میرے اہل بیت اور میرے قرابت داروں سے محبت و مودت رکھو. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری اور میرے اہل و عیال اور میری آل اور اولاد کی محبت اس کی خود کے نفس اور اس کی خود کی اہل و عیال اور آل و اولاد سے زیادہ نہ ہو. چنانچہ جس طرح ہم اپنی عام زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے قریبی رشتہ داروں کی موت کے وقت کس طرح ماں کا حال ہوتا ہے اور کس طرح اس کے قریبی رشتہ داروں کا حال ہوتا ہے اور کس طرح وہ رنج و غم اور اندوہ میں مبتلا ہوتے ہیں، لہذا اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر اس طرح گریا کرو کہ جس طرح ایک ماں اپنی جوان فرزند کی میت پر کرتی. کیونکہ جب ہم عام اپنی زندگی میں اپنے عام اہل و عیال اور آل و اولاد کے لیے اس قدر رنجیدہ اور غمزدہ ہوتے ہیں تو ہمیں حضرت کی آل اور حضرت کی اولاد کے اس واقعے کے سلسلے میں کتنا غم اور اندوہ ہم پر طاری ہونا چاہیے اور ہم کس قدر رنجیدہ اور غمناک ہمیں ہونا چاہیے کہ جس کے لیے یہ فرمائش کی گئی ہے کہ ان کی محبت اور مودت تمہارے دل میں خود اور اپنے اہل و عیال سے زیادہ ہونی چاہیے. چنانچہ اسی بنیاد پر اور جیسا کہ اجر رسالت کی بنیاد پر بھی کہ تمام حج ہو یا دوسرے اعمال ہو شریعت کے اور دوسرے افعال ہو اور تمام مکمل شریعت کے تمام احکام ایک طرف اور محبت اہل بیت اور قرابت داروں کی محبت اور مودت ایک طرف، اگر یہ محبت نہیں ہے
تو یہ پوری شریعت پر عمل کرنا ناجائز و باطل قرار پائے گا، کیونکہ اہل بیت کی محبت ہی اجر رسالت ہے، یعنی رسالت کے طور پر وہ تمام احکام جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچائیں، اس پر عمل کرنے، اور اس کا ثواب اسی وقت مل سکتا ہے کہ جب اس کی اجرت آپ نے ادا کی ہو، اور وہ اجرت محبت اہل بیت علیہ السلام۔ لہذا ان تمام بنیادوں پر واقعہ کربلا کی یادگار کو قائم کرنا اور واقعہ کربلا کے آثار و مراسم کو اپنی زندگی میں اپنانا، اور اس واقعے کے متعلق اپنے غم اور رنج کا اظہار کرنا اور اس واقعے سے متاثر ہونا، یہ سب چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ چنانچہ اسی لیے واقعہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام جو ہے، اس کی یادگار کے طور پر فریضہ حج جو کہ ماہ ذی الحج میں آتا ہے، اور واقع ذبح عظیم اور واقع کربلا کی یادگار کے طور پر محرم اور محرم کا پہلا عشرہ اور عاشوراء اور محرم کے تمام عزاداری کی لوازمات اور وہ تمام آثار و مراسم جو اس واقعے کے غم و اندوہ کے پہلو کو لیے ہوئے ہوں، وہ تمام باتیں اس پر عمل کرنا، اسے اپنانا صحیح ثابت ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی۔ چنانچہ یہ جو دو واقعات ہیں اور جن کا تعلق اسلامی مہینوں سے ہے، حج و محرم میں یہ دو واقعات پیش آتے ہیں، تو یہ حج و محرم کے درمیان میں کافی مماثلتیں ہیں، اور اس واقعے حج میں اور فریضہ حج میں جو واقع ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو شیعت کے صداقت پر دلیل بن سکتی ہے، اور بہت ساری ایسی حکمتیں اور بہت سارے ایسے لطیف نکات ہیں کہ جن پر اگر ٹھنڈے دل سے انسان غور کرے تو اسے نور ہدایت مل سکتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو دو مہینے ہیں یہ فوراً ایک کے بعد دوسرے آ جاتے ہیں۔ حج جو ہے ذی الحج کے مہینے میں ہوتا ہے، اور یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اور ذی الحج کے فوراً بعد اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ جو کہ محرم الحرام ہے وہ واقع ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو غور کرنے کی بات یہی ہے کہ فوراً حج کے مہینے کے بعد دوسرے اس سے آنے والا جو مہینہ ہے وہ فوراً محرم کا مہینہ ہے، اور حج کے مہینے میں واقع حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یادگار قائم ہوتی ہے، اور محرم کے مہینے میں واقع امام حسین علیہ السلام کی یادگار قائم ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ جو غور کرنے کی ہے کہ یہ دونوں مہینوں میں یہ جو دونوں واقعات ہیں یہ 10 تاریخ کو پیش آئے۔ چنانچہ ذبح اسماعیل علیہ السلام واقعہ بھی 10 ذی الحج کو مینا میں پیش آیا، جو کہ وہ ملتوی ہو گیا فدیے کے ذریعے، اور وہ قربانی نامکمل رہ گئی، چونکہ خداوند متعال کی مشیت اور مرضی یہی تھی کہ اسے ایک ذبح عظیم کی قربانی تک کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ اور واقع کربلا اور واقع امام حسین علیہ السلام جو پیش آیا وہ بھی محرم کی 10 تاریخ کو پیش آیا، جسے روز عاشوراء اور عاشور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی مماثلت ہے کہ مہینوں کے اتصال کے علاوہ تاریخیں بھی جو ہیں وہ بالکل ایک جیسی رکھی گئی ہیں، تاکہ انسان غور کرے کہ واقعاً اس واقعے کے ذیل میں جب حج جیسا فریضہ ہم پر عائد ہو سکتا ہے، تو دوسرا واقعہ جو کہ اس واقعے کا ذبح عظیم ہے، تو اس کے ذیل میں ہم پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں اور ہمیں کیا ذمہ داریاں ہیں۔ آیا کیا ہمارے لیے یہ صحیح ہے کہ ہم اس واقعے کو بالکل نظر انداز کر دیں اور اس کے متعلق کسی بھی قسم کے جذبات کا اظہار نہ کریں؟ پھر قرآن مجید میں خداوند متعال نے فرمایا ہے والفجر ولیال عشر، تو یعنی اور فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ تو اس کی تفسیر میں علماء عامہ و خاصہ سبھی متفق ہیں کہ یہ جو 10 راتیں ہیں
یہ محرم الحرام کے ابتدائی عشرے کی 10 راتیں ہیں، اور والفجر جو صبح کی قسم کھائی گئی ہے وہ صبح عاشور کی قسم ہے، اور اسی طرح قرآن مجید میں سورہ عصر میں جو والعصر کی قسم کھائی گئی ہے کہ عصر کی قسم، تو یہ بھی جو ہے وہ عصر عاشور کی قسم ہے۔ اور اس کے متعلق ہم تفصیل سے اپنی ایک مخصوص تقریر میں گفتگو کر چکے ہیں، جس میں ہم نے سید نعیم الدین صاحب کی تفسیر کنز ایمان کا حوالہ پیش کیا تھا کہ آپ نے اس آیت کی ذیل میں یہ اقتباس نقل کیا ہے کہ جو یہ 10 راتیں ہیں اس سے مراد انہوں نے کئی قول درج کیے تھے، اس میں سے یہ بھی قول ہے کہ محرم الحرام کے اول عشرے کی راتیں ہیں یا ماہ ذی الحج کے اول عشرے کی راتیں ہیں۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر و تعویل میں بھی یہ مماثلت پائی جا رہی ہے، اور 2 قسم کے اقوال پیش کیے گئے ہیں، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں پائے جا کے متعلق یہ بات آیت ہے، یہ روایت بھی، یہ قول بھی ہے۔ بہرحال تو اس میں یہ بات تو ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ متفق علیہ ہے کہ یہ محرم الحرام کے پہلے عشرے کی راتوں کے متعلق یہ آیت ہے، اور عامہ میں بھی جب مختلف اقوال موجود ہیں تو اس میں سے اسی کو ہم قبول کریں گے جو ہم جس کی مطابقت ہمارے عقیدے سے ہوتی ہو۔ لہذا یہ جو قول ہے، یہ جو روایت ہے، یہ جو بات ہے کہ محرم کے پہلے عشرے کی راتیں مراد ہیں، یہ ہم میں اور دوسرے مسلمانوں کے فرقوں میں کامن ہے، لہذا اسی کو قبول کیا جائے گا۔ اور یہ جو اس کے علاوہ بھی شیعت در قرآن کے سلسلے میں اور اس مخصوص تقریر میں محرم کے متعلق 2-3 آیتوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ جس سے محرم کی یادگاروں کو قائم کرنا صحیح ثابت ہوا تھا، تو اس کا مختصراً ہم ذکر کریں گے کہ وہ افراد جنہوں نے اس تقریر کو نہ سنا ہو تاکہ ان کے لیے یہ دلیل مکمل ہو جائے۔ تو قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے جس میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے وَذَكِّرْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن، اللہ کے ایام یاد دلاؤ۔ تو اس کی تفسیر میں بھی سید نعیم الدین صاحب نے اپنی تفسیر کنز ایمان میں لکھا ہے کہ کربلا کی یادگاریں بھی قائم کرنا تذکیر بایام اللہ میں داخل ہے، یعنی جو کربلا کے واقعات کے متعلق جو اس کے آثار و مراسم اور عزاداری کے ذیل میں جو باتیں کی جاتی ہیں، ان یادگاروں کو، کربلا کی یادگاروں کو قائم کرنا بھی جو ہے وہ تذکیر بایام اللہ میں شامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عظیم جو دن ہیں، وہ ایام، وہ دن کے جن میں بہت معتبر اور اہم اور خاص واقعات پیش آئے، ان کی یاد دلاؤ۔ یہ جو حکم ہے قرآن مجید کا، تو اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ کربلا کے واقعے کی یاد بھی دلانا اور اس کی یادگاریں بھی قائم کرنا اسی حکم میں شامل ہے۔ اور ایک اور آیت کے تحت جس میں اسی فریضہ حج کے متعلق یہ آیت ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اور جو اللہ تعالیٰ کے شعائر یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے، یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ اس کی تفسیر میں علامہ وحید الدین خان صاحب نے اپنی تفسیر تذکیر القرآن میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اگر کوئی شے دینی حقیقت کی علامت بن جائے تو اس شے کا احترام اور ان نشانیوں کا احترام بھی اللہ تعالیٰ کا احترام ہے، کیونکہ یہ دین حق کی علامت بن گیا ہے اور ایک نشانی بن گیا ہے، اور اس کا احترام جو کرنا ہے وہ دراصل دین و مذہب کا احترام اور اللہ اور رسول کا احترام ہے۔ لہٰذا یہ ان کا مفہوم ہے ان کی عبارت کا، جس کو ہم نے من و عن حوالے کے ساتھ اپنی اس مخصوص تقریر میں نقل کیا ہے۔ تو اس سے بھی یہ تمام تینوں آیتوں اور اس کی تفسیر و تعویلات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ واقع کربلا کی پہلی بات تو یہ کہ یادگاریں قائم کرنا تذکیر بایام اللہ میں داخل ہے، اور یہ جو وہ لیال عشر والی آیت ہے جو کوئی انتہائی اہم ہے اور جس کی قسم خداوند متعال کھا رہا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ محرم الحرام کے پہلے عشرے کی راتیں ہیں۔ اور اگر کوئی شے کسی دینی حقیقت کی علامت بن جائے تو اس کا احترام دین و مذہب کا احترام۔ اس بنیاد پر واقع کربلا جو ہے جو کہ اس واقعے کے بعد جیسا کہ شاعر کے بقول
اسلام زندہ ہو گیا ہے کربلا کے بعد، یا ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ تو اور جیسا کہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کی جو مشہور شعر ہے کہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، جو کہ ان کی مشہور ربائی ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ شاہ ہیں، بادشاہ ہیں، اور دین ہے اور دین کی پناہ ہے، اور آپ نے اپنا سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں بطور بیعت نہ دیا۔ اور حق تو یہ ہے کہ جو لا الہ کلمہ لا الہ ہے اس کی بنیاد اور اس کی بنا جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اگر اپنی قربانی نہیں پیش کرتے تو آج دنیا میں دین و مذہب کا نام و نشان نہ ہوتا، اور یزید کی طرح ہر کوئی یہی کہتا کہ بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا، نہ کوئی خبر و وحی نازل ہوئی۔ لہذا اسی بنیاد پر آثار و مراسم میں واقعہ کربلا کو اپنانا اور منانا اور ان کی یادگاریں قائم کرنا بھی انتہائی اہم اور ضروری ہے، اور واقعہ حج کی طرح باطنی طور پر ہم اس فریضے اور اس وجوب کو محسوس کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری بہت سارے دلائل کی بنیاد پر یہ ہماری سب سے اہم ترین ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس واقعے کی یادگار کو باقی رکھیں۔ اب یہ جو واقعہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ذیل میں جو فریضہ حج قائم کیا گیا اور عائد کیا گیا امت مسلمہ پر، اس فریضہ حج کے بہت سارے اعمال و ارکان سے بہت ساری ایسی ہدایت کی روشنیاں نکل رہی ہیں کہ جو شیعت کی حق و صداقت پر ایک بہت بہترین دلیل بن سکتی ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو دیکھیے کہ جو فریضہ حج میں جو سب سے اہم جو رکن ہے اور جو سب سے پہلا اور اولین جو فرض ہے وہ ہے کعبہ کا طواف کرنا، کعبے کا 7 مرتبہ طواف کرنا۔ اب یہ جو کعبے کا طواف ہے تو یہاں پر ایک انتہائی اہم بات قابل غور ہے کہ حج جو تھا وہ تو گزشتہ انبیاء کے زمانے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور کعبے کا طواف اس میں شامل تھا۔ اور امت مسلمہ میں یہ وہ حج جو کہ مشرکانہ اور کافرانہ رسومات جس میں گھل مل گئی تھی اور اس کے ارکان بالکل مختلف ہو گئے تھے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ فریضہ حج کو مکمل طور پر اس کے تمام احکام و فرامین بتائے گئے، اس کے تمام افعال و ارکان بتائے گئے، اور اس وقت یہ جا کے حج اپنی مکمل صورت میں اور خالص صورت میں اس فریضے کے احکام امت مسلمہ تک پہنچائے گئے۔ مگر اس وجوب اور فرض کے عائد ہونے سے پہلے ہی خداوند متعال نے کعبے کے اندر، عین کعبے کے اندر حضرت علی علیہ السلام کی ولادت فرمائی، اور حضرت علی علیہ السلام کو عین کعبے کے اندر پیدا فرمایا۔ تو یہ ایک انتہائی قابل غور بات ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کعبے کے اندر ابتدائی کائنات سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی پیدا بھی نہیں ہوگا۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی ایک ایسی مخصوص فضیلت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور تمام فرقوں میں یہ بات متفق علیہ ہے اور ہر کوئی اسے مانتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ اور اس لیے یہ جو حج کے فریضے میں جو پہلا موقع ہے کہ انسان کعبے کا 7 مرتبہ طواف کرتا ہے، تو اس موقع پر تمام دعاؤں اور اوراد و اذکار کو دہرانے کے علاوہ، دعاؤں کے مانگنے کے علاوہ، انسان کو یہ بھی چاہیے کہ یہ غور کرے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ خداوند متعال نے کسی اور کو کعبے کے اندر نہیں پیدا کیا، مگر صرف حضرت علی علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ جنہیں خداوند متعال نے کعبے کے اندر پیدا کیا۔ لہذا جس کعبے کا ہم چکر لگا رہے ہیں تو اس کے اندر خداوند متعال جس ہستی کو بھیجے، اس ہستی سے متعلق ہمارا کیا رابطہ رہنا چاہیے،
اور ہمارے کیا عقائد رہنے چاہیے اس کے متعلق، اور ہمیں اسے کس طرح اور کیسا اپنا آقا و سید و سردار ماننا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں جو رکن ہے اور جو فعل ہے حج کا، وہ ہے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا۔ یہ جو 2 رکعت نماز ہے، یہ مقام ابراہیم، وہی مقام ابراہیم ہے کہ وہ پتھر ہے کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ اور اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں یہ پتھر جو اس وقت ان کے زمانے میں تو خانہ کعبہ کی دیوار سے کے قریب نہیں تھا، مگر بعد میں دور جاہلیت میں کافروں اور مشرکوں نے اس پتھر کو، جس پر آپ کے قدموں کے نشان تھے، خانہ کعبہ سے تھوڑی دوری پر 10-15 قدم کے فاصلے پر نصب کیا۔ پھر بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی پتھر آپ نے واپس خانہ کعبہ کے قریب اور اس سے متصل نصب کروایا، اور اس کے بعد میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہو گئی تو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں اس پتھر کو واپس دوبارہ دور جاہلیت کی جگہ پر نصب کروا دیا، اور آج تک یہ پتھر وہیں پر ہے، یعنی خانہ کعبہ سے تقریباً 10-15 قدم کے فاصلے پر۔ تو یہ جو مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کے جو حکم دیا گیا ہے، اس میں 2 حکمتیں اور 2 باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہی وہابیوں کے عقائد کا رد، کہ خداوند متعال ان کو یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ بات انسان اگر ٹھنڈے دل سے غور کرے تو وہ محسوس کرے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جو فرقہ وہابیہ ہے، جو صرف اللہ اللہ اور توحید اور صرف نماز، قرآن اور اسی عبادات کی طرف زیادہ زور دیتا ہے، اور انبیاء و مرسلین اور اولیاء و اوصیاء کی عظمت و احترام کا قائل نہیں، تو ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ کہ پتھر ہے، اور وہ بھی پتھر ایسا کہ جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ تو اب اگر اس کے پیچھے انسان جب 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تو لامحالہ اس پتھر اور اس پتھر کی تاریخ اور اس کے اوپر جس کے قدموں کے نشان ہیں اس کے بارے میں غور و فکر و تصور تو کرے گا، لہٰذا لامحالہ غیر اللہ کا تصور آ جائے گا۔ اور آپ کے یہاں تو یہ مشہور ہے کہ نماز میں غیر اللہ کا تصور نہیں آنا چاہیے، تو یہ تو پھر اس میں آپ کے لیے بہت ٹھنڈے دل سے غور کرنے والی بات ہے کہ یہ واقعاً انبیاء و مرسلین اور اوصیاء و اولیاء کی عظمت و احترام کا آپ انکار نہیں کر سکتے، اور جا بجا آپ کا سامنا اس حقیقت سے پڑے گا۔ اب دوسرا جو اس میں لطیف پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ عام مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس پتھر کو دوبارہ دور جاہلیت کی جگہ پر نصب کروا دیا گیا۔ دور جاہلیت جو کہ عالم کفر و شرک کا عالم تھا، اور وہ دور کہ جب اسلام بھی نہیں آیا تھا، اور زیادہ تر اکثریت جو تھی لوگوں کی وہ کافر و مشرک تھی۔ تو یہاں پر یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ آیا جس شخص نے اس پتھر کو اس جگہ نصب کیا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا چاہ رہا تھا اور اسلام کی ترویج و تبلیغ کرنا چاہ رہا تھا، یا دور جاہلیت کی؟ اور آخر کیا وجہ ہے کہ اس پتھر کو اس جگہ واپس نصب کروایا گیا کہ جو غلط جگہ ہے، جو اسلام اور رسول اور اللہ کی مرضی کے خلاف جگہ ہے، اور جو کافروں اور مشرکوں کے مرضی کے موافق اور ان کے عقائد اور اعمال کے حساب سے وہاں پر نصب کی گئی تھی۔ تو اس واقعے سے اور اس پتھر کے نصب کرنے سے بھی ہدایت کی روشنی انسان کو مل سکتی ہے اگر وہ ٹھنڈے دل سے غور کرے، اور اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کیا وجہ ہے کہ اس پتھر کو اس جگہ نصب کیا گیا، اور آخر جس کی مرضی اور جس کے حکم سے یہ واقعہ پیش آیا وہ آیا اسلامی اور اللہ و رسول کے مرضی کے مطابق یہ کام اس نے کیا ہے، یا اس کے برعکس ہے، اور آخر حقیقت کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر جب صفا و مروہ کے درمیان میں جو 7 مرتبہ سعی کی جاتی ہے، تو یہ جو صفا و مروہ کے درمیان میں سعی ہے یہ اسی واقعے کی یادگار ہے کہ جب جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے پیاسے فرزند کے لیے پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی،
تو آپ کبھی صفا کے اوپر چڑھ کے دیکھتی تھیں، پانی نظر نہیں آتا تھا، پھر اس سے اتر کر آپ دوڑتی ہوئی مروہ جو دوسری پہاڑی تھی. یہ دو پہاڑی ٹیلوں کے نام ہیں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے نام ہیں صفا و مروہ کے، جو ایک دوسرے کے زیادہ دور نہیں تھے. اور آج باقاعدہ ان کے درمیان میں حج کے موقع پر سعی کی جاتی ہے، 7 مرتبہ بالکل جناب حاضرہ کے انداز میں دوڑ لگائی جاتی ہے. تو وہ واقعہ جو جناب حاضرہ و جناب اسماعیل علیہ السلام کا تھا، اس کو فریض حج کے اندر شامل کیا گیا اور حج کا ایک رکن کے طور پر اسے شامل کیا گیا. اور اس موقع پر تو یہ تھوڑی دیر کی بات تھی، اور چند گھنٹوں کی پیاس کے بعد میں ہی جناب اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے نیچے سے چشمہ آب زمزم ابل پڑا، اور آپ کی تشنگی دور ہو گئی اور پیاس دور ہو گئی، اور آپ کی تکلیف اور مصیبت اور مصائب آپ کے ختم ہو گئے. تو جب اس بنیاد پر اس واقعے کی یادگار کے طور پر فریضہ حج میں یہ رکن شامل ہو سکتا ہے، تو اسی واقعے کا جو ذبح عظیم تھا، اور اس کے بعد میں جو اسی واقعے کی بنیاد پر اس کو مکمل کرنے کے لیے جو ذبح عظیم والا واقعہ پیش آیا، تو اس کی یادگار میں اگر ہم روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام کی طرح، روز عاشورہ بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس میں مماثلت ہے 7 قدموں والی. وہاں پر تو 7 چکر آپ نے لگائے تھے جناب حاضرہ سلام اللہ علیہ نے، لیکن یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے 7 قدم آگے اور پیچھے آپ ہوئے اس وقت کہ جب آپ کے ہاتھوں پر آپ کے ششمائے شیرخوار بچے کی گردن پر 3 بھال کا وہ تیر پھینکا گیا کہ جو تیر بڑے بڑے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا عربوں میں. تو یہ سنگ دلی اور مصیبت و تکلیف کا اتنا اعلیٰ مظہر اور یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام تو بذات خود انتہائی محکم اور پختہ یقین اور ایمان کے حامل تھے. آپ کے قدم تو کسی موقع پر نہ لڑکھڑائے اور نہ آگے پیچھے ہوئے، لیکن یہ مرحلہ تھا ایک ماں کو اپنے 6 مہینے کے دودھ پیتے ہوئے بچے کی چھدی ہوئی گردن کے ساتھ اس بچے کو واپس لوٹانا، کہ جو اس آس پر بیٹھی تھی کہ اس کا بچہ ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں سیراب ہو کر اور پانی پی کر آ جائے گا. تو اس موقع پر ماں کو کس طریقے سے یہ بچہ پیش کیا جائے، یہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ جو ماں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو انتہائی ناقابل قبول اور انتہائی المناک تھا. اور انہی جذبات اور احساسات کو محسوس کر کے امام حسین علیہ السلام کے قدم 7 بار آگے پیچھے ہوئے، اور آپ نے 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ کا ورد کیا، کہ جس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور اس کی جو قضا اس کی جو مرضی ہے اس پر ہم راضی ہیں، اور اس کا جو حکم ہے اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں. یعنی وہ ہمارا جیسا بھی امتحان لینا چاہ رہا ہے ہم حاضر ہیں، اور ہمارے قدم ذرا بھی نہیں لڑکھڑا رہے. چنانچہ اسی یادگار کو روز عاشورہ ہم شیعہ حضرات ایک عمل کے طور پر اس کی یادگار کو مناتے ہیں، اور روز عاشورہ نماز اور دعا کے بعد میں اس واقعے کی یادگار کے طور پر ہم بھی 7 قدم آگے بڑھتے ہیں اور 7 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، اور اسی جملے کو اور انہی آیتوں کو دہراتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے اس آیت اور اس کے ذیل میں جو دعائیہ فرقے ارشاد فرمائے اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں. لہذا اس بنیاد پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے بارے میں کسی بدعت اور ناجائز کے فتوے نہیں لگنے چاہیے. اور مختصراً یہ ہے کہ یہاں پر ہم صرف فریضہ حج اور واقعہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ذیل میں واقع کربلا اور محرم کی یادگاریں اور عزاداری کی مختلف جو باتیں ہیں اس کے کچھ ثبوت پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ الٹیمیٹلی ثبوت نہیں ہے، بس یہی ثبوت نہیں ہے. اور عزاداری کے متعلق مختلف دلائل و ثبوت مختلف طریقوں سے پیش کیے جا سکتے ہیں، مگر یہاں پر صرف اسی پہلو کے اور اسی واقعے کی ذیل میں اور روشنی میں ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. اب
صفا و مروہ کے بعد میں جو فریضہ حج میں مینا میں جو رمی کی جاتی ہے، وہ رمی جو ہے وہ 3 شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ تو اس واقعے میں بھی ایک بہت ہی قابل غور بات ہے، جس سے حقیقت اور صداقت کی روشنی اور نور کی روشنی اور ہدایت کی روشنی اس میں سے پھوٹے گی۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو 3 شیطانوں کو پتھر مارنے کا جو فریضہ عائد کیا گیا ہے حج کے دوران میں، تو یہ اسی لیے ہے کہ انسان غور کرے اور ٹھنڈے دل سے غور کرے کہ جو اسلام جو ہے اور ایمان اور یقین جو ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا اور اس وقت تک وہ قابل قبول نہیں ہے خداوند متعال کے نزدیک، کہ جب تک انسان امت اسلامیہ میں پائے گئے 3 شیطانوں کو پتھر نہ مارے، ان سے تبرہ و بیزاری نہ کرے اور ان سے دوری نہ اختیار کرے اور ان کو اپنے سے دور نہ کرے، اس وقت تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اور اس کا یقین کامل نہیں ہو سکتا۔ اور امت مسلمہ میں بھی 3 شیطانوں کو اپنی زندگی سے نکالنے اور دور کرنے اور ان سے تبرہ و بیزاری اختیار کرنے اور ان سے نفرت و عداوت رکھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور اسلام اور ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ انسان اس فعل کو انجام نہ دے۔ اور یہ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بہت سارے دلائل میں سے یہ ایک مختصر سی دلیل ہے اور یہ ایک مختصر سی ہدایت کی روشنی ہے کہ جو اس واقعے سے اور اس عمل سے انسان کو ٹھنڈے دل سے غور کرنے پر مل سکتی ہے۔ اور اس کے بعد میں جو مینا میں قربانی کی جاتی ہے، تو وہ قربانی جو ہے وہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی جان تو بچ گئی تھی، مگر وہ دمبا ذبح ہو گیا تھا اس واقعے میں، اور اس کی یادگار کے طور پر ہر سال لاکھوں کروڑوں مسلمان لاکھوں کروڑوں دمبوں کو اور بھیڑ بکریوں کو ذبح کرتے ہیں اور اس کی یادگار مناتے ہیں۔ تو وہاں پر تو قربانی ادھوری رہ گئی تھی، جناب اسماعیل کی جان بچ گئی تھی، اس کے باوجود وہ دمبے کی قربانی کی یادگار کو ابھی تک برقرار رکھا گیا ہے۔ تو اس ذبح عظیم کے موقع پر جو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے 18 جگر کے گوشے اور قریبی رشتہ دار اور 50 سے زیادہ یاور انصار کی قربانیاں اور ان کی زندگیاں قربان کی گئیں، تو اس کے نتیجے میں اور اس کے بعد میں ہمارے لیے کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اگر اس کی یادگار کے طور پر ہم اگر محرم میں اور روز عاشورہ اگر اپنے جسموں سے تھوڑا بہت خون اگر بہا لیتے ہیں زنجیر کی صورت میں یا قمع کی صورت میں، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ یہ بالکل اسی واقعے کی بنیاد پر اس کا بھی جائز ہونا صحیح ثابت ہوگا کہ جس بنیاد پر آج تمام مسلمان بھیڑ بکریوں اور دمبوں کی جو قربانی کر رہے ہیں، وہ دو قربانییں دمبے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ تو جو کربلا میں جو قربانیاں پیش کی گئیں، ان کی بنیاد پر اور ان کی یادگار کے طور پر اور ان کے آثار و مراسم کو قائم رکھنے کے لیے اگر روز عاشورہ اور محرم میں ہم لوگ زنجیر اور کما کے ذریعے اپنے جسم سے کچھ خون نکال لیتے ہیں، تو وہ کون سا ناجائز و حرام فعل قرار پائے گا اور کون سا وہ بدعت اور غلط کام قرار پائے گا؟ اور یہی مینا میں جو سر منڈانے والا حکم ہے جو فریضہ حج میں عائد کیا گیا ہے، تو اس سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ انسان کو یہ تربیت دی گئی ہے کہ دین اور مذہب کے لیے انسان اپنے سر کے بال کیا اپنا سر بھی کٹا سکتا ہے اور اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ تو اب اگر اسی بنیاد پر اگر واقعہ کربلا کی یادگار کے طور پر انسان سر پر کما لگائے یا اپنے پشت پر زنجیر لگائے، تو یہ کون سی اس میں قباحت ہے؟ جبکہ ہم کو تو تربیت یہ دی گئی ہے کہ دین و مذہب کے نام پر ہم اپنا سب کچھ لٹا سکتے ہیں اور اپنی جان تک نچھاور کر سکتے ہیں، اور واقعہ کربلا کا یہ سب سے اہم ترین سبق ہے۔ مگر جیسا کہ ہم نے بتایا
کہ یہ دونوں بنیادوں پر یعنی قربانی اور سر منڈانے کی بنیاد پر چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی یادگار جو مکمل اور بہترین طریقے سے اس طریقے سے منائی جاتی کہ ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیتے عاشور کے دن، لیکن خداوند متعال کی مرضی اور مشیت اور مصلحت میں یہ بات نہیں ہے، اور یہ اس میں رضا اور مرضی نہیں ہے کہ وہ انسانوں کی قربانی یوں ہی نہیں چاہ رہا، لہذا اسی وجہ سے اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو منسوخ کیا اور ملتوی کیا۔ لہذا جب تک دین و مذہب پر وقت نہیں پڑتا انسان اپنی جان قربان نہیں کر سکتا، لہذا ہم اس حد تک تو نہیں جا سکتے، لیکن اب کم از کم تھوڑا بہت خون تو اپنی پوست اور اپنے سر سے بہا سکتے ہیں تاکہ اس کی یادگار قائم رہے۔ اور رہا مسئلہ قربانی کا، تو یہ براہ راست تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی یہ قربانیاں ہم صدیوں سے پیش کرتے آئے ہیں، اور اپنے ہاتھوں نہیں بلکہ دشمنوں کے ہاتھوں اور ان لوگوں کے ہاتھوں کے جن کی آنکھوں میں ہمارا وجود کھٹکتا ہے ہمیشہ، اور ان لوگوں کے ہاتھوں ہم ہمیشہ قربان ہوتے آئے ہیں کہ جو ہماری دلیلوں اور ہماری حقیقتوں اور ہمارے ثبوتوں کے آگے ہار جاتے ہیں تو جارحیت پر اتر آتے ہیں اور ہمیں کافر قرار دے کر ہماری جان و مال اور عزت و آبرو کو مباح قرار دے دیتے ہیں۔ چنانچہ صدیوں میں اکثر ایسا ہوتا آیا کہ دشمنوں کے ہاتھوں ہماری جانیں قربان ہوئیں، اور اس عقیدے اور اس مذہب کو اور ان حقائق کو قبول کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کے نتیجے میں ہمارے علماء کو، ہمارے عام بھائیوں کو اپنی قربانیاں پیش کرنی پڑی۔ تاریخ میں وہ موقع بھی آئے کہ جب صرف زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ حکم صادر کر دیا گیا تھا کہ اگر دو جا رہے ہیں تو اس میں سے ایک کو قتل کیا جائے گا اور ایک کو بھیجا جائے گا، تو اس موقع پر بھی ہمارے افراد اپنی جانوں کو قربان کر کے زیارت کے لیے جاتے رہے، اور ان طولانہ 14 صدیوں میں ہمیشہ سے ہم اپنے دین و مذہب اور عقیدے سے کبھی نہیں ہٹے، اور ہم نے کبھی بھی خوف کا اظہار نہیں کیا، اور ہم نے کبھی بھی دشمنوں کے خوف سے اپنے عقیدے کو نہیں بدلا، اور ہم ہمیشہ حقیقت پر قائم رہے، اور اس قائم رہنے کی وجہ سے اور اس استقامت و استقلال کی وجہ سے اور محبت اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنے کی وجہ سے اور شیعت کو اپنانے اور اس کے عقائد و اعمال پر عمل کرنے کی وجہ سے ان 1400 صدیوں میں ہماری قوم اور ہماری ملت کی ان گنت اور لا انتہا اور بے شمار قربانیاں دشمنوں کے ہاتھوں پیش ہوئیں اور وقوع پذیر ہوئیں۔ لہذا ہم نے اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے تو نہیں قربان کیا، لیکن دشمنوں کے ہاتھوں ہم ہمیشہ قربان ہوتے رہے، اور اس یادگار کو اور اس واقعے کو ہم ہمیشہ زندہ رکھے، ہم نے ہمیشہ زندہ رکھا، اور اسی وجہ سے آج بھی یہ مذہب اور یہ عقیدہ اور یہ فرقہ اور یہ حقیقتیں زمانے میں موجود ہیں، اور آج بھی ایسے جیالے موجود ہیں کہ جو اپنے جسم اور جان اور مال اور آبرو سب کچھ کو خداوند متعال کی راہ میں اور اس دین و مذہب کی راہ میں لٹانے کے لیے راضی ہیں، اور اگر حقیقت بیانی اور حقیقت کو لوگوں تک پہنچانے کا نتیجہ شہادت ہے تو وہ شہادت آلویز ویلکم ہے، اور ہم میں سے ایسے اکثر افراد آج بھی موجود ہیں کہ جو اس راہ میں اور اس عقیدے کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اس فرقے کی صداقت و حقانیت کو لوگوں پر ثابت کرنے کے لیے اپنی جان مال اور عزت اور آبرو فدا کرنے کے لیے راضی ہیں اور آمادہ ہیں۔ سامعین، آج کی تقریر تھوڑی طویل ہو گئی، لیکن یہ ایک مخصوص جو ذیلی مضمون تھا اسے مکمل کرنا ضروری تھا۔ انشاءاللہ اب آئندہ تقریر میں انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو کچھ 2-4 مطالب باقی رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ مکمل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موضوع مکمل کیا جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔